بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ کتاب ہدایہ کی کتاب کا پہلا درس آج ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کتاب کے بارے میں طلاب دینیہ اور وہ لوگ کہ جو ہمارے اس درس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ ان کے حصول میں اور ہماری تحصیل میں، ہمارے مطلب کے پہنچانے میں اور ان کے مطلب کے حاصل کرنے میں کوئی کمی و بیشی نہ رہے، صحیح کامل کریں گے انشاءاللہ العظیم تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ ہمارا طرز بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم عبارت کو پڑھیں گے اس کے ساتھ یعنی اعراب کے ساتھ، پھر ہر پیرے کو لے کر اس کا مطلب بیان کریں گے، پھر تطبیق کریں گے۔ اگر الفاظ آئیں گے تو ان سے صرفی لحاظ سے بھی بحث کی جائے گی، اور اگر کوئی لفظ مشکل ہے تو اس کا معنی، اس کا منشا اور اس کی حقیقت کو بھی بیان کریں گے۔ اور انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی آج درس اول کو ابتدا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ جو سامعین بھی ہیں وہ اس سے یا ناظرین یا جو بھی ہمارے اس درس کو سنیں یا دیکھیں وہ اس سے اچھے طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور دعا ہے کہ ہم بھی اس درس کو اچھے طریقے سے بیان کریں۔ کیونکہ بیان جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے علمہ البیان، اللہ وہ ہے کہ جس نے بیان کو انسان کو تعلیم دیا ہے۔ اب ہم اس درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الہدایت فی النحو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ اما بعد فهذا مختصر مضبوط فی علم النحو جمعت فیہ مہمات النحو على ترتیب القافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للعدلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل، وسمیتہ بالہدایۃ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمۃ بتوفیق الملک العزیز العلام۔ یہ کتاب ہدایہ ہے نحو میں، کتاب ہدایہ، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس پر شروع میں یہاں پر ایک مشار الیہ دوسرے نسخوں میں ذکر کیا گیا ہے، ہمارے پاس نسخے میں ھذا موجود نہیں، لیکن پھر بھی اگر یہاں پر ھذا کو مانا جائے تو اس طرح سے عبارت ہو جاتی ہے ھذا کتاب الہدایت فی النحو، جیسے کہ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں بعد میں بیان کریں گے، جیسے اس درس میں آئے گا تو انشاءاللہ، لیکن ابھی ھذا کا مشار الیہ، ھذا کا مشار الیہ
हाजा किताबुल हिदायत फिन नहव, ये हिदाया की किताब है नहव में। तो हाजा इसमें इशारा है, और इसमें इशारा में मुशारुन इलैहि का महसूस और मुशाहद होना जरूरी है। महसूस यानी हिस किया जा सके, और मुशाहद यानी आंख से उसकी तरफ इशारा किया जा सके, उसको देखा जा सके। ये है मुशारुन इलैहि की खुसूसियात में से। तो यहां पर हाजा का मुशारुन इलैहि क्या है? यहां फरमाते हैं कि यहां हाजा का मुशारुन इलैहि वो मतालिब ज़हनिया हैं। हम यहां पे खुलासे को बयान करना चाहते हैं। अगर यहां पे तत्वील करें, मतलब को तफसील से बयान करें, तो मुब्तदी के लिए ये परेशानी का बायस बनेगा। लिहाजा हम यहाँ पे सिर्फ इसी बात पर इक्तिफा करेंगे कि हाजा इसका मुशारुन इलैहि वो मतालिब ज़हनिया कि जो मुअल्लिफ के ज़हन में है, उनकी तरफ इशारा है, उन मतालिब की तरफ। यानी मुसन्निफ गोया कि इस तरह से, मुअल्लिफ इस तरह से कह रहा है कि ये मतालिब ज़हनिया कि जो मेरे ज़हन में मौजूद हैं, ये हिदाया की किताब हैं नहव में। अब चूंकि मुशारुन इलैहि में महसूस होना और मुशाहद होना शर्त है, तो फिर भी चूंकि ये मतालिब ज़हनिया है तो ये चीज इस पर सादिक नहीं आती। हाँ, इसका जवाब यह है कि वो मतालिब ज़हनिया इस कदर इस मुसन्निफ के लिए, मुअल्लिफ के लिए हुजूर ज़हनी रखते हैं कि गोया कि वो उन मतालिब को देख रहा है और उन मतालिब को हिस कर रहा है। लिजा यहां पर यह सही है कि हम इन मतालिब ज़हनिया को हाजा के लिए मुशारुन इलैहि करार दें। यानी गोया के इस तरह से हो जाएगा, हाजा यानी ये मतालिब ज़हनिया कि मुअल्लिफ उन मतालिब ज़हनिया की तरफ इशारा जो उसके ज़हन में मौजूद है, और अभी किरतास पर वजूद उन्होंने पैदा नहीं किया, कलम के जरिए किरतास पर वजूद पैदा नहीं किया, और अभी रिश्ता तहरीर में नहीं आए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, लिखता है कि ये मतालिब ज़हनिया कि जो मेरे ज़हन में मौजूद हैं, और इनको वो मुशारुन इलैहि महसूस और मुशाहिद की मंजिलत पर फर्ज करते हुए उनके हुजूर ज़हनी की वजह से, बहुत ज्यादा हुजूर की वजह से ये इशारा करता है कि ये मतालिब ज़हनिया हिदाया की किताब है नहव में। अब यहां पर तरकीब अगर देखी जाए तो इस इबारत के एतबार से, इस नुस्खे के एतबार से कि हाजा किताबुल हिदायत फिन नहव, यहां पे दो तरकीबें करना जायज है। एक तरकीब हिदाया चूंकि मस्दर है, फिर नहव को उसके मुतअल्लिक कर देंगे, और हिदाया मुज़ाफ इलैहि हो जाएगा किताब के लिए, और हाजा इसके लिए मुब्तदा। हाजा किताबुल हिदायत फिन नहव। और दूसरी तरकीब जो लिखी गई है वो इस तरह से है कि किताबुल हिदायत ये खबर वाक़या होगी हाजा के लिए। हाजा का मुशारुन इलैहि जैसे कि बयान कर चुके हैं, वही मतालिब ज़हनिया कि जो मंजिलत मुशाहद और महसूस पर हैं वो। हाजा मुब्तदा अव्वल, किताबुल हिदायत मुब्तदा सानी, और फिर नहव ये मुतअल्लिक हो जाएंगे काइनून के, ये खबर वाक़या होंगे किताबुल हिदाया के लिए, और ये जुमला वाक़या हो जाएगा यानी सुगरा, और ये जुमला यानी किताबुल हिदाया फिन नहव यानी काइनून फिन नहव, ये खबर काइनून फिन नहव जो है अपने मुतअल्लिक से मिलकर खबर किताबुल हिदायत के लिए कि जो मुब्तदा सानी है, और ये मुब्तदा सानी अपनी खबर के साथ मिलकर मुब्तदा अव्वल हाजा के लिए खबर वाक़या हो जाएगा, हाजा के लिए खबर वाक़या हो जाएगा। तो इस तरह से दो तरकीबें इस इबारत में मौजूद हैं। एक कि फिन नहव को मुतअल्लिक कर दिया जाए किसके? हिदाया के। दूसरा कि उसको काइनून के मुतअल्लिक किया जाए और उसे खबर करार दिया जाए किताबुल हिदाया के लिए, और किताबुल हिदाया फिर मुब्तदा वाक़या हो
کس کے لیے جی؟ خبر واقعہ ہو، یہ جملہ یعنی جملہ صغرا واقعہ ہو جائے، اور ہاذا جو ہے وہ اس جملہ کبرا کا مبتدا اور یہ جملہ صغرا اس کے لیے خبر، دو ترکیبیں واقع ہو جائیں گی۔ بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ اس میں بھی بہت ساری ترکیبیں ہیں۔ یہ بائے بسم اللہ جو ہے یہ اس کو ہم چند معانی میں لے سکتے ہیں، بائے استعارت لے سکتے ہیں، بائے مصاحبت لے سکتے ہیں، دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو علماء نے بہت زیادہ اس کی ترکیبیں لکھی ہیں، لیکن ہم اشارے کے طور پر چند ترکیبوں کو بیان کریں گے اور اس کے بعد اس جگہ سے اس مطلب سے گزر جائیں گے۔ اگر الصاق کے اگر اس کو مصاحبت کے لیے لیا جائے تو پھر اس کا متعلق جو ہے یا اول میں محذوف ہے یا آخر میں محذوف کرنے سے، یعنی بعد از بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتب یا احسن یا اثبت، اب وہ متعلق یہ ہوں گے اور وہ متعلق جس کے ساتھ یہ بسم اللہ یعنی جار و مجرور تعلق پیدا کرے گا وہ متعلق اور یہ متعلق، جب ایسے ہے تو وہ متعلق یا اول میں محذوف ہوگا یا آخر میں، افعال عموم سے ہوگا یا افعال خصوص سے، فعل ہوگا یا شبہ فعل یعنی مصدر یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ یا جو کچھ بھی کوئی معنی۔ اب اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ ترکیب علیحدہ، اگر فعل مانے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اگر شبہ فعل مانے تو جملہ وہ کسی کے متعلق ہو کر یعنی وہ شبہ فعل کسی اور چیز کے لیے خبر واقع ہو جائے گا۔ لیکن ہم تاکہ مبتدی کا ذہن مشوش نہ ہو، ہم یہاں پہ ایک سادہ سی ترکیب اس طرح سے انجام دیں گے کہ بھائی جارا ہے اسم مجرور اور لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ مجرور، الرحمن الرحیم اس میں یہاں پہ دو قول ہیں، بعض نے ان کو صیغہ مبالغہ قرار دیا ہے اور بعض نے ان کو صفت مشبہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم صفت قرار دیں جیسے کہ معنی کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں صفت واقع ہوں گی لفظ اللہ کے لیے، اور یہ لفظ اللہ اسم مجرور کے لیے مضاف الیہ واقع ہو جائے گا اپنی دونوں صفت کے ساتھ مل کر، اور وہ بے جار کے لیے مجرور، اصل میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ جو تھی وہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں سے گرا دی گئی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکا ہے۔ اور یہ کسی عامل محذوف کے متعلق ہو کر اگر ہم اس کو فعل مانے تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اگر ہم اسے شبہ فعل مانے تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، یعنی کسی کے متعلق، یعنی انا کاتب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فعل خاص، انا ثابت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فعل عام۔ فعل عموم چار ہیں، حصول، ثبوت، وجود اور کون، تو ان میں سے کسی کے متعلق کریں گے تو یہ اس طرح سے، اور ان چار کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے افعال خصوص۔ آگے بڑھتے ہیں اس مطلب سے آگے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ اجمعین۔ الحمد اس پر
الف لام جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ الف لام دوسرا قول یہ ہے کہ اس صورت میں جب استغراق قرار دیں گے تو معنی کیا بنے گا؟ یعنی کل الحمد الصادر من المؤمن او من الکافر، ہر حمد خواہ وہ صادر ہو مومن سے یا کافر سے. وہ اور لام جو ہے اللہ پر، للہ ہے، یہ لام ملک ہے. یعنی الحمد یعنی کل الحمد للہ ہے، یعنی ملک اللہ کے لیے. تمام حمد، تمام تعریفیں اللہ کی ملک ہیں. خوب. اگر دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام میں جنس ہے تو اس صورت میں یعنی جنس الحمد، یعنی خود حمد، جنس حمد. اب استغراق اور جنس میں فرق انشاءاللہ، چونکہ تطویل نہ ہو، یہ درس لمبا نہ ہو جائے، آئندہ جلسوں میں ہم بیان کر دیں گے. تو انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین یعنی جنس حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملک ہے. رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے، یہ صفت ہے کس کے لیے؟ لفظ اللہ کے لیے. یعنی مراد لفظ اللہ یہاں پہ چونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے، لیکن معنی میں ذات باری کی صفت ہے، ذات باری کی صفت ہے. رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے. عالم یعنی عالم کیا ہے؟ ہر وہ چیز، جیسے کہ سیوطی بہجہ مرضیہ میں ذکر ہے، جم کے ملحقات میں یہ عبارت آئی ہے لفظ عالمین یا عالمون. وہاں پہ اس کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جو خدا کے علاوہ ہے وہ عالم ہے، یعنی ما سوی اللہ عالم ہے، اللہ کے جو علاوہ ہے وہ عالم ہے. اب اس میں جن، انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، پانی، ہر چیز، کائنات، کہکشاں، جتنی چیزیں بھی ہیں، ہر وہ چیز جو ملائکہ، یعنی ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ ہے وہ اس میں شامل ہے. جب ایسے ہے تو یعنی اللہ کی یہ صفت ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی ہر چیز جو اس کے علاوہ ہے اس کا پالنے والا ہے. والعاقبۃ للمتقین. والعاقبت الف لام یہاں پہ عاقبت پر، چونکہ عاقبت کی دو قسمیں ہیں، عاقبت سو بری عاقبت، برا انجام، عاقبت خیر اور اچھا انجام. اور چونکہ مراد یہاں متقین ہے، یہ عاقبت متقین کے لیے خاص ہے، لہذا یہاں پر الف لام جو ہے یہ الف لام مضاف کے عوض میں ہے اور وہ خیر. اصل عبارت کیا ہے؟ وہ خیر العاقبت ہے، اچھا انجام متقین کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے برا انجام نہیں ہے. متقین اصل متقن ہے اور اس کی جمع متقون آتی ہے، اور یہاں پہ چونکہ حالت جری ہے اس وجہ سے یہ متقین آیا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں وہ جنہوں نے نحو میر پڑھی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور کتاب ادبیات نحو یعنی ادبیات عرب کی کتاب پڑھی ہے، نحو کی کوئی کتاب پڑھ چکے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ جم کا اعراب کیا ہے. جم کا اعراب یعنی یا کے ساتھ ما قبل مقصور آخر میں نون مفتوحہ، یہ حالت نصبی اور جری میں ہے، اور حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم آخر میں نون مفتوحہ ہے. یعنی مسلمون و مسلمین اور مسلمین، رأیت المسلمین و مررت بالمسلمین. اور والصلاۃ والسلام، صلاۃ سلواتن، سلواتن. یہ صلاۃ کیسے بنا؟ کہتے ہیں اس کی عبارت، اس کی تعلیل نحوی اس طرح سے ہے کہ سلوا، واو متحرک، ما قبل جو تھا صحیح ساکن تھا تو ہم نے واو کی حرکت کو ما قبل کو دے دیا، اور واو چونکہ موضع حرکت میں ہے لذا واو متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل کر دیا، یہ ہو گیا صلاۃ. اب صلاۃ
اس کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ یعنی درود کو کہتے ہیں، رحمت کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو نسبت کے اعتبار سے اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر صلاۃ کی نسبت خدا کی طرف ہو تو رحمت کے معنی میں ہے، اگر ملائکہ کی طرف ہو تو استغفار کے لیے ہے، اگر مؤمنین کی طرف ہو تو طلب رحمت ہے، اور اگر درندوں چرندوں اور پرندوں کی طرف ہو یعنی وحوش کی طرف ہو، حیوانات کی طرف ہو تو تسبیح ہے۔ والسلام معنی دونوں کا ایک ہے لیکن فرق ہے۔ والصلاۃ والسلام درود قلبی، سلام درود لسانی کو کہتے ہیں، درود زبانی کو کہتے ہیں۔ اللہ خیر، خیر لفظ خیر جو ہے یہ اصل میں اخیر تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کی حمزہ گر چکی ہے، اس میں تفضیل تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے، جیسے کہ شر ہے تو اشر ہوتا ہے، اور خیر یہ اخیر تھا، اس کی حمزہ گر گئی، لفظ خیر بن گیا۔ خلق بمعنی مخلوق ہے، یعنی جیسے کہ مصدر بمعنی اسم مفعول، تو یہاں پہ خلق یعنی مخلوق کے معنی میں ہے، اور ہی اس کے لیے مضاف ہے۔ ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے لفظ یعنی ذات پروردگار کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ اب خلق جو ہے یہ بدل ہے، مبدل منہ ہے، سیدنا اس سے بدل ہے، اور سیدنا محمد اس میں ہم دو ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ محمد کو ہم عطف بیان بھی قرار دے سکتے ہیں سیدنا کے لیے، اور ہم بدل کل بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اب محمد اس کے اوپر واو اس کے بعد آئی ہے، اور یہ جملہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ، اور چونکہ مقام دعا میں ہے لذا یہاں پہ اس سے انشاء کا قصد کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور اللہ کی سلامتی ہو۔ وآلہ اور آپ کی آل پر، لفظ آل اس کا عطف ہو رہا ہے محمد پر۔ اجمعین یہ جمع ہے، اور یہ تاکید معنوی ہے آل کے لیے۔ آل چونکہ معطوف ہے اور محمد یہ معطوف علیہ ہے، لذا وہ حالت جری میں، تو یہ آل بھی حالت جری میں۔ اب تابع اور مطبوع کا اعراب چونکہ ایک ہوتا ہے تو اجمعین تابع ہے کس کے لیے؟ تاکید معنوی ہونے کے اعتبار سے آل کے لیے، لذا جیسے آل مجرور تو اجمعین بھی مجرور ہوگا۔ ترجمہ اس پوری عبارت کا کچھ اس طرح سے ہے، یہ کتاب یہ ہدایہ کی کتاب ہے نحو میں۔ دوسری ترکیب کے مطابق یہ ہدایہ کی کتاب ہونے والی ہے نحو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں یا تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے، اور درود قلبی اور لسانی اللہ کی بہترین مخلوق پر، اور درود قلبی اور لسانی ہو اللہ کی بہترین مخلوق پر جو ہمارے سردار محمد اور ان کی آل ہیں تمام کی تمام۔ آج ہم درس اول کو بفضل اللہ تعالی اور اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الاطہار، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔